إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ اسی پر حکمت کتاب میں سے سورۃ النساء کی آیہ مبارکہ 59 با ترجمہ تلاوت کی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے جو بات سماعت کی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کرے، اطاعت نہ کرے، اور دوسرا انسان وہ اطاعت کرے مگر محبت نہ کرے، تو یہ دونوں انسان ناکام ہو چکے ہیں، نامراد ہو چکے ہیں۔ اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے رسول سے محبت بھی کرے اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری بھی اختیار کرے۔ اور قرآن مجید نے بڑے کھلے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت، فرما برداری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے ایک قدم آگے یا پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کرنا یہ ہے کہ جس بات کا حکم اللہ کے رسول دیں وہ کام کرو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ اور صحیح البخاری میں ایک روایت ہے، اس کے چند نکات یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے تشریف لاتے ہیں، وَهُوَ نَائِمٌ، اس حال میں کہ اللہ کے رسول اس وقت سو رہے تھے۔ فرشتوں نے کہا جس شخصیت کے پاس ہم آئے ہیں وہ تو سو رہے ہیں۔ تو فرشتوں میں سے ہی ایک فرشتہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے ان العین نائمۃ والقلب یقظان، کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ شخصیت جن کے پاس ہم آئے ہیں ان کی تعویل بیان کرو، ان کے متعلق بیان کرو کہ یہ کون سی شخصیت ہے۔ یہ فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کمثل رجل بنا دارا، اس شخص کی مثال ایسے ہے جس نے ایک خوبصورت گھر تعمیر کیا ہو، وجعل فیہا مأدوبہ، اور اس گھر میں اس نے لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا دیا ہو، وبعث داعیہ، دسترخوان لگانے کے بعد اس نے لوگوں کو بلانے کے لیے پیغام دیا، فمن اجاب الداعیہ، جس نے اس کی اس دعوت کو قبول کر لیا، دخل الدار واکل من مأدوبہ، وہ اس کے گھر بھی آیا اور اس نے وہاں سے کھانا بھی کھایا۔ ومن لم یجب الداعیہ، اور جس نے اس کی دعوت قبول نہ کی، لم يدخل الدار،
वलम याकुल मिनल मादूबा, वो उसके घर भी नहीं आया, उसने खाना भी नहीं खाया। अब कहते हैं ये जो मिसाल बयान की है ना, अब इस मिसाल की वजाहत भी करो। तो वजाहत की जा रही है और फरिश्ते ही वजाहत कर रहे हैं। कहते हैं अद्दार अल जन्ना, वो जो घर तामीर किया गया है उससे मुराद जन्नत है। दाइया, जो दाई हैं वो मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके पास हम आए हैं और वो इस वक्त सो रहे हैं। फमन अजाब दाइया, जिसने दावत कबूल कर ली, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत कर ली, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमा बरदारी कर ली, तो क्या है, फ़क़द अता अल्लाह, उसने अल्लाह की इताअत कर ली। और जिसने अल्लाह की इताअत की, दाखिल दार, यानी वो अल्लाह की उस जन्नत में दाखिल हो जाएगा जिसको अल्लाह ने तैयार कर रखा है। वमन लम युजिबिद्दा, जिसने इस दाई मुहम्मद अलैहिस्सलाम की बात ठुकरा दी, असल्लाह, उसने अल्लाह की नाफरमानी की है, उसने जन्नत में दाखिल होने से इनकार कर दिया है। और इस हदीस के जो आखिरी अल्फाज हैं वो बड़े गौर तलब हैं और वो बड़े ही तशरीह के काबिल हैं। उलमा ने उसकी बहुत सी शुरूहात की हैं। मुहम्मदुन फ़र्क़ुन बैनन नास, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोगों के दरमियान फ़र्क करने वाली शख्सियत है। इसका सादा सा मफ़हूम ये है कि मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाले हैं। और इसका इससे भी आसान मफ़हूम ये है कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर तुम्हारा किसी बात में इख्तिलाफ हो जाए तो उसे अल्लाह और उसके रसूल के सामने पेश कर दो। मुहम्मदुन फ़र्क़ुन बैनन नास, उम्मत में इख्तिलाफ हो जाए तो फैसल हाकिम, आखिरी बात वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की होगी, तो फिर उम्मत में इख्तिलाफ नहीं रहेगा। अगर मुहम्मद अलैहिस्सलाम को फ़र्क़ुन बैनन नास ना तस्लीम किया गया तो उम्मत में इख्तिलाफ कायम रहेगा। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, मा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा इन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। मोमिन मर्द और मोमिना औरत को ये हुक्म नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने किसी बात में फ़ैसला कर दिया, किसी इख्तिलाफ का हल पेश कर दिया, इन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिही, के फिर बंदा उसमें अपनी अकल के घोड़े दौड़ाता रहे। जो रसूलुल्लाह का फैसला आ जाने के बाद अपनी मर्जी करेगा, मैं यासिल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी कर रहा है, फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, वो खुला गुमराह हो चुका है। उसकी गुमराही में कोई शक नहीं कि जिसने मुहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस के मुकाबला में अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुकाबला में किसी के कौल को तरजीह दी। मुहम्मदुन फ़र्क़ुन बैनन नास, ये मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अजीम शख्सियत है जो लोगों के दरमियान फैसला करने वाले हैं। और उम्मत में इख्तिलाफ हुआ है, उम्मत में इख्तिलाफ हुआ है, उस इख्तिलाफ का हल, उस इख्तिलाफ का खात्मा अगर कोई शख्सियत करने वाली है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं सैयदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु। ये मुल्क शाम में है और मुल्क शाम में ताऊन की बीमारी फैल गई है। लोग आए, अमर ताऊन की वजह से लोग मर रहे हैं,
روزانہ کی بنیاد پہ بہت سی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ اور یہ عمر کوئی عام شخصیت نہیں، بڑی خاص شخصیت ہے۔ جاء رجلان یختصمان، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ بھی بیٹھے ہیں اور صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ دو آدمی باہر سے آئے اور ان کے درمیان کسی بات میں جھگڑا اور اختلاف تھا۔ انہوں نے اپنا جھگڑا اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اقضی بینہما، اے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اللہ کے رسول موجود ہیں، حکمران بھی ہیں، اللہ کے رسول اللہ کے نبی اور پیغمبر بھی ہیں، لیکن شرف دیا جا رہا ہے علم کی بنیاد پہ، شرف دیا جا رہا ہے، عزت دی جا رہی ہے عمر بن عاص کو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یا عمر اقضی بینہما، ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دو۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ انت اولا بذالک، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول آپ موجود ہیں، آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ فیصلہ کریں۔ اس قدر عظیم شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول عمر کو حکم دے رہے ہیں فیصلہ کرو، لیکن آج عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ طاعون پھیل چکا ہے، لوگ مر رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں؟ تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ایسا کرو فَفِرُّوا مِنْهُ بِالشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، ملک شام چھوڑ دو، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ لوگوں نے رخت سفر باندھا، شام سے باہر نکل رہے ہیں، تو راستے میں ملاقات ہوگی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بھئی کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا ملک شام میں طاعون ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ بستی چھوڑ کے کسی اور علاقے میں جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ واپس آئے، آ کے سیدنا عمر سے کہا عمر آپ نے لوگوں کو شہر چھوڑنے کا، شام چھوڑنے کا حکم دیا؟ جی میں نے دیا۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ عمر بھی صحابی ہیں، معاذ بھی صحابی ہیں، عمر کہہ رہے ہیں تم ملک شام چھوڑ کے جنگلات کی طرف چلے جاؤ، معاذ کہہ رہے ہیں تم واپس اپنے علاقے میں آ جاؤ۔ صحابی رسول ہیں، اختلاف ہو گیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فیصل حاکم آخری بات محمد الرسول اللہ کی ہوگی۔ اختلاف ہے، کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں میری عقل یہ کہتی ہے، انہوں نے کہا یہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے، یہاں محمد الرسول اللہ کی بات مانی جائے گی۔ پھر بتائیں آپ کے پاس رسول اللہ کی کوئی حدیث؟ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سمعتم به ارضا، جب تمہیں پتہ چلے کہ فلاں علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے، فلا تقدموا علیہ، اس شہر میں داخل بھی نہیں ہونا اور اس شہر سے بھاگتے ہوئے نکلنا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طاعون کی بیماری پھیل جائے، اس شہر میں داخل بھی نہ ہوں، اس شہر سے باہر بھی نہ آئیں، وہاں کے مقامی لوگ وہیں پہ رہ کے اس بیماری کا مقابلہ کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا معاذ تو نے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر دی ہے، آمنا وصدقنا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں خطا پہ تھا اور محمد الرسول اللہ نے صحیح فرمایا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت میں اختلاف کا خاتمہ کیا، امت کو اتفاق دیا، اور اتفاق و اتحاد اتباع رسول میں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ ملک مصر میں موجود ہیں، عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جج کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں،
امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط گیا، اور خط میں کیا لکھا ہے؟ خط میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کا یہ انگوٹھا توڑ دے تو دیت میں 15 اونٹ ہوں گے، یہ والی اور یہ والی انگلی توڑے گا تو ایک انگلی پہ 10، دوسری پہ بھی 10، یہ انگلی توڑے گا اس پہ 9 اور یہ انگلی توڑے گا اس پہ 6 اونٹ دیت دیے جائیں گے، کل 50 اونٹ بنتے ہیں۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے جب امیر المؤمنین کا یہ حکم سنا، آنے والے سے کہا یہ خط مجھے دو۔ سفر کر کے مدینہ پہنچے، امیر المؤمنین یہ خط آپ نے بھجوایا؟ جی میں نے بھجوایا۔ آپ نے یہ جو تقسیم کی ہے کہ انگوٹھے پہ 15 اونٹ، ان پہ 10 اونٹ، اس پہ 9، اس پہ 6، آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ دلیل تو نہیں، لیکن میری عقل کہتی ہے کہ ہاتھ میں انگوٹھا زیادہ طاقت والا ہوتا ہے، اس لیے اس پہ 15، ان دونوں انگلیوں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، اس لیے 10، یہ قدرے کمزور ہے، یہ قدرے کمزور ہے، اس لیے 9 اور 6۔ کہا یہ آپ کی عقل کہتی ہے۔ اچھا آپ کے پاس کوئی دلیل ہو؟ کہا میرے پاس اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے۔ جی کون سی حدیث ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی دیت الاصابع الیدین والرجلین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انگلیوں کی دیت دینے کا معاملہ ہے، الیدین والرجلین، وہ چاہے ہاتھ کی انگلیاں ہوں یا پاؤں کی انگلیاں ہوں، سواء، سب کی دیت برابر برابر ہے، 10 من الابل لکل اصبع، ہر انگلی پر 10 اونٹ ہوں گے، انگوٹھے پہ 15 نہیں 10 ہوں گے، اس پہ 9 نہیں 10 ہوں گے، اس پہ 6 نہیں 10 ہوں گے، سب انگلیوں کے 10 اونٹ اللہ کے پیغمبر نے متعین اور مقرر کر دیے ہیں۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق نے جب یہ بات سنی، کاتب کو بلایا اور کہا یہ فرمان جاری کر دو، میں خطا پہ تھا، محمد الرسول اللہ کی حدیث آ گئی ہے، ردو قول عمر، عمر کا قول چھوڑ دیا جائے گا، محمد الرسول اللہ کی حدیث پہ عمل کیا جائے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اختلاف ہو گیا ہے، اس کا حل محمد الرسول اللہ کے پاس ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد علیہ السلام لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ہیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، دونوں صحابی ہیں، اختلاف ہو گیا۔ کیا اختلاف ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک عورت حاملہ ہے، امید سے ہے، اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت کتنے ماہ ہے؟ کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن عدت ہے، لیکن عبداللہ بن عباس کا موقف یہ ہے کہ ایک عورت جو امید سے ہے، خاوند فوت ہو گیا ہے، تو جس کا پیریڈ زیادہ ہوگا وہ عدت کاؤنٹ کی جائے گی۔ مثلا ایک عورت ہے، حاملہ ہے، خاوند فوت ہو گیا، مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو کیا ہے؟ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی۔ ایک عورت امید سے ہے، خاوند فوت ہو گیا، حمل کی مدت ابھی 6 ماہ ہے، 5 ماہ ہے، 4 ماہ 10 دن عدت نہیں گزارے گی، 6 ماہ یا 7 ماہ جتنی بھی حمل کی مدت باقی ہے وہ عدت گزارے گی۔ یہ کس کا موقف ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ آپ کو خطا لگی ہے، آپ غلطی پہ ہیں، اللہ کے پیغمبر نے یہ تقسیم نہیں کی کہ جس کا وقت، جس کا دورانیہ زیادہ ہوگا وہ عدت کاؤنٹ کی جائے گی۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ خاتون امید سے ہو، وضع حمل 1 دن بعد ہو، وضع حمل 9 ماہ بعد ہو، جیسے ہی وضع حمل ہوگا
اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اب دلیل سنیے ابو سلمہ کی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہ خاتون ہیں، امید سے ہیں، آپ کا خامد قتل ہو گیا۔ خامد کے قتل ہونے کے 20 دن بعد یا 35 دن بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر وضع حمل ہو چکا، میرا خامد قتل ہو گیا، کیا میں آگے شادی کر سکتی ہوں یا نہیں؟ میرے خاندان والے کہتے ہیں کہ تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی، آپ بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری عدت ختم ہو چکی، تو حلال ہو چکی، تو اپنے نئی زندگی کا آغاز کر سکتی ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ جو غالباً سورہ طلاق میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس کا خامد فوت ہو چکا اور وضع حمل ہونے والا ہے، جیسے ہی وضع حمل ہوگا اس کی عدت ختم ہو چکی ہے۔ اختلاف ہے، ایک طرف صحابی رسول ہے، دوسری طرف بھی صحابی رسول ہے، اختلاف ہو چکا ہے، اختلاف کا خاتمہ ہوا ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اختلاف کا خاتمہ ہوا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس اس کا حل موجود ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آئیں محمد کریم علیہ السلام کے پاس، اللہ رب العالمین آپ کے اس اختلاف کا خاتمہ کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بلکہ تابعی ہیں، 200 صحابہ کے شاگرد ہیں، 200 صحابہ کے، اور نام کیا ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ، مشہور تابعی۔ ایک دفعہ یہ مسئلہ بھول گئے، حدیث کے خلاف مسئلہ بتا دیا۔ دوسرے صحابی نے کہا، دوسرے شاگرد نے کہا، اس نے کہا استاد جی آپ بھول گئے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسئلہ نہ تھا، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے یوں ارشاد فرمایا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ جو 200 صحابہ کے شاگرد ہیں، خطا کھا گئے، بھول گئے، لیکن امت میں اختلاف نہیں ہونے دیا۔ جیسے ہی صحیح حدیث پہنچی، امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا میں خطا پہ تھا اور محمد الرسول اللہ کی حدیث نے میری خطا درست کر دی ہے، میں جو مسئلہ تمہیں بتا رہا ہوں وہ مسئلہ رجوع کے قابل ہے، رجوع کر لو اور محمد الرسول اللہ کی حدیث پہ آ جاؤ۔ تو امت کو اختلاف کے خاتمے کا حل اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا، اور وہ حل یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں اس مسئلے کو لے آؤ، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن لے کے کون آئے گا؟ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ کے رسول کو حاکم فیصل وہی تسلیم کرے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے۔ تو آج میں اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں کہ ہم اختلاف کے خاتمے کے لیے رسول اللہ کو چھوڑ کر کن کن کے پاس جا رہے ہیں، کنہیں ہم نے اپنا فیصل تسلیم کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث چھوڑ کر کسی ایمان کی فقہ کے پیچھے چلتے ہوئے ہم اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ قرآن بھی سامنے موجود ہے، حدیث بھی سامنے موجود ہے، کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے امام کا قول ہے، ہمارے امام کی فقہ ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، قرآن و حدیث چھوڑ دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول سے ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہونا۔
اور جو ایک قدم آگے ہوئے ایک قدم پیچھے ہوئے اللہ کے نبی نے انہیں وہیں پہ روک دیا۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 افراد آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ آپ کی رات کی عبادت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کیا معمولات ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات بتائے گئے۔ 2 نے اضافہ کیا اور 1 نے کمی کی۔ جس نے کمی کی اس نے کیا کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ جس نے اضافہ کیا اس نے کہا میں مسلسل روزے رکھوں گا، میں مسلسل رات کو قیام کیا کروں گا۔ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا، آپ نے اضافہ کرنے والوں کو بھی روک دیا، کمی کرنے والوں کو بھی روک دیا اور فرمایا کہ میں تم میں سے افضل انسان ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، یہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ نہیں ہے، تم ایسی کیوں باتیں کر رہے ہو؟ انہیں بھی اللہ کے نبی نے جس بات کا درس دیا وہ یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، حل ملے گا تو محمد الرسول اللہ کے پاس ملے گا۔ محمد فرق بین الناس، اگر لوگوں حق اور باطل میں فرق کرنا ہے تو کسی امام کی فقہ کے متعلق، کسی امام کی فقہ کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ کی فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔